وہ کہتے ہیں نا کہ اکبر بادشاہ کو کسی نے اطلاع دی کہ یار لوگ بہت ناراض ہو گئے، سست ہو گئے، کاہل ہو گئے. اچھا پھر اکبر بادشاہ بڑا مہربان تھا، اس نے کہا پھر تو ان کو کھانے کا انتظام کرنا چاہیے. تو کھانے کا انتظام کر لیا گیا کہ بھئی ان کو تو سست لوگ ہیں، کام نہیں کرتے، تیار کھانا دیا کرے. جب مہینہ گزر گیا وزراء آئے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت غضب کر دیا، سارے لوگ آ رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں کہ ہم سست ہیں، ہمیں شاہی کھانا دے. اکبر بادشاہ نے کہا امتحان لے لیں گے. وزیروں نے کہا سستوں کا امتحان تو میں ایسی بادشاہت کرتا ہوں، پورے ہندوستان کا بادشاہ ویسے بنا ہوں، میں ان کا بھی امتحان لے لوں گا کہ کون واقعی سست ہے اور کون کون ویسے کھانے کے لیے سست ہوا ہے. بادشاہ نے حکم دے دیا کہ ایک بہت بڑا برانڈا بناؤ، چھپر بنواؤ بہت بڑا، اور کاہلین کو کہا جمع ہو جاؤ. وہ جمع ہو گئے کہ شاید کچھ بٹ رہا ہے. بادشاہ نے معمار کو سمجھایا تھا کہ ایسا بناؤ کہ ایک دھکے سے پورا گر جائے. سب لوگ جب اس کے نیچے جمع ہو گئے تو وہ چھپر گرا دیا گیا. تو لوگ بھاگ گئے. جو بھاگ گئے نا تو بادشاہ نے کہا یہ تو فیل ہو گئے، یہ صحیح سلامت تھے اور سستوں میں شامل تھے. اور کچھ لوگ وہیں بیٹھے رہے، اور کچھ لوگوں نے کہا جب تم نکلو گے نا تو ہمیں بھی ساتھ لے جانا. پھر بادشاہ نے کہا یہ اول نمبر ہے اور یہ 2 نمبر ہے، بس یہ کھائیں گے باقی نکلے آتے. وہ ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں دور تک بھاگے. یہ سوچ نہیں ہے، کاہلین کا امتحان لے لیا. استغفر اللہ. ایک بادشاہ نے بہروں کا امتحان لیا تھا، وہ بھی موجود ہے. ہر شخص قریب آ کے بیٹھتا ہے، بادشاہ سلامت آپ کی باتیں نہیں سنتا. اچھا بیٹھو بیٹھو. لوگوں نے کہا تو سارے لوگ آ گئے، کون کون ہے؟ اس نے کہا صبر کرو، ان کا امتحان ہو رہا ہے. بادشاہ نے ایسے سے کہا شیطان کیا کرنے آیا؟ پکڑو کان سے باہر نکالو. یہ کیسا بہر ہے؟ پورا سن رہا. مولانا غلام غوث ہزاروی کی تقریر دیا کوڑا خٹک میں. اللہ اکبر. تو بجلی چلی گئی، مسلم لیگ والوں نے بجلی کے تار وار کاٹ دیا. حضرت کی تقریر تو گن گرج کی تقریر ہوتی تھی، کہاں کوئی سن سکتا تھا، اہل باطل. تو مولانا نے فرمایا کہ بھئی تقریر جاری رہے گی، جلسہ رہے گا اور میری آواز پہنچے گی. اور تقریر تھی منکر حدیث کے خلاف. تو حضرت نے پوچھا کہ آواز آ رہی؟ تو ایک آدمی پیچھے بیٹھا نہیں آ رہی. مولانا نے کہا ضرور آ رہی. کہا نہیں آ رہی. کہا تم تو میرے ہر سوال کا جواب دیتے ہو تو کیسے کہتے ہو کہ نہیں آ رہی؟ مولانا کا سفید چشمہ تھا، ایسا کر کے ایک دم اس کو دیکھا اور کہا علقہ تدک زیارت کاکا سے عارف گل نے ویجے مکن ویو نہیں صحیح دگا منکر حدیث سے بھی نہیں صحیح مات ہو رہے. ایسا زبردست رات کا وقت، اندھیرا، بجلی جا چکی ہے. اور ادھر سے ایک آدمی مولانا کے جلسے کو نقصان پہنچانے کی نہیں آواز نہیں آ رہی ہے، جلسہ بند کر دے، آواز نہیں آ رہی. تو حضرت نے پوچھا کہ تم عارف گل کا خیل تو نہیں ہو؟ اس نے کہا ہوں عارف گل. حضرت نے فرمایا پکڑو ایسے، یہ ایک ہی اس سرزمین پر پلید پیدا ہوا ہے منکر حدیث، اور سحری کے وقت اس کو طائب کروایا تھا پھر، اور دوبارہ نکاح پڑھوایا تھا، خاکسار ہو گیا تھا. یہ ایسا آسان کام نہیں ہے کہ آپ نے داخلہ لے لیا اور 12:30 بجے چھٹی ہو گئی ہے، پھر باتوں میں لگے رہے، مشینیں بنے بات ہوگی. آپ کے ساتھ ایک ایک دن کا حساب ہوگا انشاءاللہ. جو پڑھنے آئے ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہے، وہ رہے خوب، ہم ان کے خادم ہیں. اور جو صرف ٹھنڈے چاؤ میں ٹائم ترخانے آئے ان کو چاہیے کہ روانہ ہو جائے، بہتر ہے، ضرورت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان لیا، ان کو معاف نہیں کیا، تم کو ہوتے ہو. فرشتگان کا امتحان شروع ہو گیا اور صلاحیتوں کا امتحان. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سیکھنے کے لیے پیش کیے نام آدم علیہ السلام کے سامنے سارے کے سارے، اسماء صفات، اسماء الہیہ، اسماء تکوین، اسماء المقادیر، اقوال عند المفسرین. مفسرین روزگار ناستی صورت معلوم اگر اولی کی. حقیقت یہ ہے
کہ یہ نام تھے ضروریات زندگی اور ان کے خاصیتوں کے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر وہ پیش کیے فرشتوں کو بھی، یعنی آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیے کہ بھئی یہ روٹی ہے جب بھوک لگی تو کھا، یہ پانی ہے جب پیاس لگے تو پی، یہ دوا ہے جب سر میں درد ہو جائے تو استعمال کر. اس کے بعد فرشتوں کو پیش کیے. اسی طرح فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اور فرمایا اللہ نے بتاؤ مجھ کو نام ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. فرشتے سمجھ گئے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اچھا اگر آپ ہی تسبیح و تقدیس کے اہل ہے اور زمینی خلافت بھی آپ کے لیے مناسب ہے تو مجھے زمینی چیزوں کی خاصیات بتاؤ، ضروریات بتاؤ، ان کے نام بتاؤ. قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا تیری ذات پاک ہے. کلمہ سبحانہ میں عجز کا اعتراف ہوتا ہے. سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام فرماتے ہیں بغیر اجازت کے آنا ٹھیک نہیں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، حضرت خود نہیں جا سکتے تھے بیت المقدس یا آسمانوں پہ، عجز العباد. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، یہ جو جانور پیٹ بھر کے رات کو واپس آتے ہیں صبح پھر جاتے ہیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ صحیح سلامت واپس آ گئے. الحمدللہ، خدا کا شکر کرو. کلمہ سبحانہ تنزیہ و تقدیس، متکلمین فرماتے ہیں اللہ کی ذات بے عیب ہے، اس کے افعال و صفات بے عیب ہے، اور بندہ چھوٹا ہو یا بڑا قصوروار ہے. اچھی طرح یاد رکھو سبحان اللہ و بحمدی، وہ بے عیب ذات، اس کے لیے پاکی ہے اور اسی کی وہی ہم کے لائق ہے. سبحان اللہ العظیم. بندہ ہما بہ کے ز تقصیر خویش، عذر بدرگاہ خدا آورت، ورنہ سزاوار خدا وندیش، کس نہ توانت کے بجا آورت. فرشتے جب سمجھ گئے کہ ہماری بات پسند نہیں آئی فوراً معافی مانگنے لگے. غلطی کے بعد معافی مانگنا یہ ملکوتی صفت ہے، اور غلطی پر اصرار کرنا یہ شیطانی خصلت ہے. قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا تیری ذات پاک ہے کہ تیرے فیصلے کے خلاف کوئی مخلوق کچھ کہہ سکے. تیری ذات پاک ہے کہ تیری حکمت و اسرار کو ہم جان سکے. لا علم لنا، ہمیں علم ہی نہیں، الا ما علمتنا، مگر اتنا جتنا آپ نے سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ خوب علم اور حکمت والے ہیں، جانتے آپ ہیں اغراض آدمیت، حکیم آپ ہے، خلافت جس کے شاہ نشان ہو اسی کو دیں گے.